السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف بنی اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بنی اسرائیل کیا ہے، تو اس میں چند ایک باتیں ہیں جو تمام سامعین کو بتانی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل کی اولاد سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی قدر ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل، تو اس کا معنی ہوا اسرائیل کی اولاد۔ تو آج آ کے جہاں پہ بات ختم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ جب اولاد کا ذکر ہوگا تو وہ ہوگا بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو جہاں تک تاریخ بنی اسرائیل کا تعلق ہے، تو جہاں قرآن کریم کی یا بنی اسرائیل اذکروا، ہم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5 کی جب ابتدا کریں گے تو یہاں پر یا بنی اسرائیل اذکروا کا ذکر آتا ہے۔ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی لوگ ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی قوم بھی بنی اسرائیلی تھی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ آگے جب ہم چلتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بعد میں وہ بھی بنی اسرائیل تھی۔ ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی قوم تھی جو سب سے زیادہ محبوب قوم تھی۔ پھر اسی قوم پر سب سے زیادہ عذاب بھی آئے، اسی قوم کی طرف سب سے زیادہ انبیاء مبعوث بھی ہوئے، اسی قوم بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا۔ جب ان سے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے ہمیں بھی معلوم نہیں کہ ہم انبیاء کو کیوں قتل کر بیٹھتے ہیں۔ اسی قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے من سلوا آسمان سے نازل ہوتا۔ تو من میٹھی چیزوں کو کہتے ہیں، سلوا نمکین چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو آسمان سے جب یہ کھانا نازل ہوتا، جیسے کسی انسان کا مزاج ہوتا کہ میرے لیے چیز زمین پہ پڑی ہو، میرے لیے چیز چارپائی کے اوپر پڑی ہو، میرے لیے چیز درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہو، جیسے وہ چاہتے وہ من سلوا آسمان سے اتر آتا۔ رات کو سو جاتے، صبح اٹھتے تو ان کے گھروں میں وہ آسمان سے کھانا اترا ہوا ان کو مل جاتا۔ پھر ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کو بعض لوگوں کو میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، بعض کو نمکین۔ تو جیسے انسان جو چاہتا وہ اس کے مزاج کے مطابق مل جاتا۔ پھر چاہتا تو چل ہوتی ہر چیز، یعنی یک ٹھنڈی ہوتی، یک ٹھنڈی کھانا چاہتے، گرم کھانا چاہتے، میٹھی اور نمکین چیزوں کو اعتدال کے ساتھ نیم گرم کھانا چاہتے، جیسے کھانا چاہتے ویسے کا ویسا ہی ان کو کھانا مل جاتا۔ تو یہ ان کے لیے آسمان سے من سلوا نازل ہوتا۔ یہی قوم بنی اسرائیل دنیا میں ازل سے لے کر آج تک، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے چلتی چلتی یہ قوم آگے بنی۔ دنیا میں اس وقت سے لے کے آج تک یہ ایک سازشی قوم ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہجرت کرتے کرتے اپنی مکاری اور چالاکی اور فتنہ پسندی کی وجہ سے ہر جگہ سے بدنام ہو کر نکلتے نکلتے آخر کار انہوں نے ملک اسرائیل بنا لیا۔
آج پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کر کے یہ اسرائیل میں جمع کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کو سود پر اسرائیل ملک پیسہ دے رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل، جیسے آج ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، یعنی ہم نے پوری دنیا کو انڈیا بنا دینا ہے، پوری دنیا کو بھارت بنا دینا ہے، یعنی پوری دنیا کو ہم نے ہندوستان بنا دینا ہے۔ تو ایسے جو اسرائیل ملک ہیں، ان کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں نعوذ باللہ ہم نے اسرائیل کی جو تہذیب ہے، اسرائیل کا جو تمدن ہے، اسرائیل کی جو باقیات اور ان کے اخلاق ہیں، ہم نے ان کا پرچار کرنا ہے اور ان کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وہ آج بھی اس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سب سے بڑا جو جوا ہے وہ اسرائیل کھیل بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے۔ صہیونی ان کی ظالم اور غنڈہ قسم کی ایک انتہا پسند اور شدت پسند اور کٹڑ قسم کی ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے صہیونی۔ تو یہودیت از موعود کا نعرہ لے کر اٹھی تو عیسائیت نے عالمگیریت کا نظریہ اپنایا، اور اسلام اپنی عالمگیریت، جامعیت، کاملیت اور ابدیت کا سنہری پیغام لے کر انسانیت کے لیے ہدایت کا رہنما اصول بنا۔ کوئی قوم دنیا کی بنی اسرائیل کی طرح پستی، بد کرداری، تنگ نظری، تعصب اور ذلت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ یہ فخر بھی ایسی قوم کو حاصل ہے کہ ان کے گھر سے دو عظیم مذہب یہودیت اور عیسائیت ظہور پذیر ہوئے، لیکن اس قوم نے پیغام ربانی کے ارتقائی سلسلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، باغیانہ روش اختیار کی، انبیاء کا ناحق خون کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، انسانیت کی تذلیل میں پیش پیش رہے۔ یہودیت نے اپنی بقا کے ہزار انتشارات اور مظالم کو گوارا کیا، جسے کوئی بخت نصر، جنرل تیتس کا قتل عام اور ہٹلر کی نفرت بھی نہ کچل سکی۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب اور عقائد سے ٹکرائے، لیکن جان کی بازی لگا کر اپنے تصور عظمت کو بچا کر لائے جو ان کا ایمان ہے۔ یہودی صدیوں سے اپنے اعمال کے بدولت عذاب جھیلتے آ رہے تھے، صدیوں سے پتھروں کو مسجود بنائے ہوئے آ رہے تھے، اور سال ہا سال سے بابل و نینوا کے بازاروں میں اپنی عورتوں اور بچوں کو کوڑیوں کے دام بکتا دیکھتے آ رہے تھے۔ وہ کسی مسیحا کے منتظر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تھا۔ وہ سراپا حلم و محبت اور سراپا نور شخصیت تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تو وہ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ یہودیوں، یعنی یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا۔ کم و بیش زیادہ تر جو کم و بیش 1.25 انبیاء میں سے جو زیادہ تر انبیاء آئے ہیں وہ اسی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن انبیاء کو قتل سب سے زیادہ بنی اسرائیل نے کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو، تو کہتے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہیں۔ پھر رو رو کے التجا کرتے، یا اللہ پاک کو ایسا نبی بھیج دے جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرما دیتے، پھر نبی کو کہتے کہ معجزہ لاؤ، نبی معجزہ لاتے تو کہتے کہ ہم آپ کے معجزے کو نہیں مانتے، اور انبیاء کو پکڑ کے قتل کر دیتے۔ پھر رو رو کر کہتے یا اللہ پاک کو نبی بھیج، اللہ نبی بھیج دیتے، کہتے نبی سے کہتے معجزہ لا، نبی معجزہ لاتے، تو کہتے کہ آپ نے ہمارے اوپر جادو کیا، نبی کو پکڑ کر قتل کر دیتے، پھر رو رو کر التجا کرتے۔ یعنی کہ انبیاء کو قتل کرنا بنی اسرائیل کے لیے کچھ بھی کام نہیں تھا، یہ چٹکی کا کام تھا ان کے لیے۔ یہودی وہ قوم تھی جو اقوام عالم کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے کہتے کہ ان قریب جزیرۃ عرب میں ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہم یہود اس کے ساتھ مل کر اپنے تمام مظالم کا بدلہ لیں گے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زہر
اگلنا شروع کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں بیٹھ کر بھی گستاخانہ رویہ اپناتے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی اسلام مخالف سرگرمیاں جاری رہیں۔ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سازشوں کے جو جال ہیں وہ کون بنتے رہے ہیں آج تک؟ یہی بنی اسرائیل ہی تھے۔ اگر بنی اسرائیل کی فضیلت دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے، کیوں پارہ نمبر 25 سے سورت جاسیہ آیت نمبر 16 میں بنی اسرائیل کی بہت زیادہ فضیلت اور شان بیان ہوئی ہے، لیکن قوم یہود کو ان کے اعمال اور سازشی ذہن کی وجہ سے اقوام عالم نے اپنے ملک کے تحفظ اور سلامتی کے پیش نظر ملک بدر کر دیا۔ مسلسل پریشانی، بے بسی اور جلا وطنی نے یہود کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہودی اکابرین، جتنے بھی یہودیوں کے جو بڑے بڑے تھے، ان کے جو بڑے تھے اکابرین تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کس طرح سے ارض فلسطین میں اپنی حکومت قائم کر کے حکمرانی کا خواب پورا کیا۔ چنانچہ یہودی اکابرین نے چند دستاویزات تحریر کی جس میں تصویر کائنات کے منصوبے درج تھے۔ یہودیوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کیا۔ ارض موعود میں واپس لوٹنے کے لیے انسانوں کی خون کی ندیاں بہا دیں۔ اقوام عالم میں جتنے بڑے واقعات ہیں، حادثات رونما ہوئے ہیں، ان کے پیچھے یہودی ذہن کار فرما نظر آتا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، عربوں میں نیشنلزم کا زہر، فلسطین میں صہیونی ریاست کی تشکیل، مسلمانوں کی مرکزیت کا خاتمہ اور ماضی قریب میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی، افغانستان اور عراق میں امریکی جارحیت کے پس پردہ صرف اور صرف یہودی ذہن کار فرما نظر آتا ہے۔ تسخیر کائنات کے یہودی اسی صہیونی منصوبے کی تکمیل کے لیے یہودی یورپ کی منڈیوں پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں۔ مقاصد کی تکمیل کے لیے صہیونیت، فری میسنری، موساد، روٹری کلب، این جی اوز اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو متعارف کرایا گیا جو مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہو کر اقوام عالم کی معیشت، معاشرت اور سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کا ایک نعرہ ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہر دنیا کی چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، اور سونے کی چمک کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے استاد محترم، جناب قابل عزت محترم میرے استاد عبدالرشید ارشد صاحب جوہر آباد میاں والی والے، میں نے ایم فل کا جو کام کیا تو الحمدللہ انہوں نے میری مکمل رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے کم و بیش 118 کتابیں لکھی، تو وہ استاد محترم نے ایک کتاب لکھی، وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، وثائق یہودیت۔ اس میں ان کا پورے کا پورا پلان موجود ہے، اور ان کی یہ کتابیں، ان کا جو پلان ہے وہ سارے کا سارا جو خفیہ انہوں نے رکھا ہوا وہ کتابی شکل میں اردو میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے 118 بلکہ 120 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، اور ساری کی ساری یہودیت اور عیسائیت کے خلاف لکھی اور صہیونیت کے خلاف لکھی۔ تو ہمارے ملک میں آج ایسے ہیرے موجود ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے۔ تو وہ استاد محترم بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ہر ملک میں اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، بنی اسرائیل والے، اور اندرون خانہ اپنی الگ طور پر ریاست قائم کر لیتے ہیں۔ جب ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو معاشی طور پر اسی قوم کا پھر گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تاریخ یہود پر نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی فتنہ پردازیوں کی وجہ سے انہیں مختلف قوموں کے طرح طرح کے مظالم سہنے پڑے۔ ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، لیکن ان کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہ نکلا۔ بخت نصر نے ان کو جلا وطن کیا، وہ بابل پہنچ کر اپنی عظمت کے ڈنڈورے پیٹتے رہے۔ ایران کے شاہ خورس نے یہودیوں کی نفسیات کو دیکھا کہ وہ جلا وطنی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بابل میں ان کو عرصہ دراز ہو گیا ہے مگر وہ اپنی ثقافت اور عقائد کے ساتھ شد و مد سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے یہود کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔
یہود جہاں کہیں بھی گئے، یہودی جہاں کہیں بھی گئے، یہی یعنی بنی اسرائیل والے، ان کی زبانوں پر بس یہی الفاظ تھے، وی آر چوزن پیپل آف گاڈ، کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ انہوں نے ارض فلسطین کو اپنے خیالات اور نظریات کا محور بنایا، اور ارض موعود جہاں ان کے آباء و اجداد قیام پذیر تھے، اس میں واپسی ان کا اولین مقصد ٹھہرا، تاکہ سلطنت داؤد کو بحال کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ تاریخ نے یہودیوں پر واضح کر دیا کہ وہ کہیں بھی بطور یہودی پنپ نہیں سکیں گے۔ انہیں مختلف تحریکوں اور نظریاتی فلسطینیوں میں پناہ لینا پڑے گی، تاجر اور صنعت کار بن کر روزی کمانا ہوگی، ہر ملک کے بڑے طبقے میں انہیں اپنے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ چنانچہ یہودی اکابرین نے مختلف اجلاسوں میں، مختلف میٹنگز میں تسخیر کائنات کا منصوبہ بنایا کہ وہ کس طرح اقوام عالم کی معیشت، معاشرت اور سیاست کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، اور کس طرح دنیا پر حکمرانی کے لیے سپر گورنمنٹ تشکیل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہر ملک کے حکمران طبقہ میں انہیں اپنے لیے جگہ بنانا ہوگی، انہیں دانشوروں، صحافیوں، علماء اور مفکرین کا روپ دھارنا ہوگا تاکہ وہ ہر کسی کی ضرورت بن جائے۔ پھر انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ انہیں دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے کر معاشی منڈیوں پر اجارہ داری قائم کرنی ہوگی۔ پھر انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ پوری دنیا کو سود پر قرضہ دے کر سود کے چنگل میں پھنسانا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایسے پھنسا کے دکھایا تاکہ اقوام عالم ان کے سامنے امدادی رقوم کے حصول کے لیے کشکول لے کر کھڑے ہوں۔ پھر دنیا کشکول لے کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دنیا کی معاشرت میں آزادی، جنسی بیرا روی اور رنگ اور رقص و سرور کی محفلوں کو فروغ دے کر اقوام عالم کو اپنے صہیونی مقاصد اور کارروائیوں سے غافل کرنا ہوگا۔ ان میں سیکولرزم اور ماڈرنزم کی تحریکوں کو فروغ دینا ہوگا تاکہ یہ اپنے مذہبی عقائد سے غافل ہو جائیں اور اپنے آپ کو مذہبی رسومات کا قیدی سمجھنے لگیں۔ چنانچہ ان منصوبوں کو ذہن میں لیے یہودی اکابرین بند کمروں میں بیٹھے خفیہ اجلاسوں میں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سوچوں میں گم نظر آتے ہیں۔ ان کو یہ فکر گن کی طرح سے کھائے جا رہی ہے کہ یہودی آخر کار جلا وطنی اور مظلومیت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ بالآخر یہودی اکابرین نے، جن میں 33 اعلیٰ پائے کے یہودی مفکرین شامل تھے، انہوں نے چند خفیہ دستاویزات کو مرتب کیا کہ جن میں تسخیر کائنات کے یہودی منصوبے درج تھے۔ ان خفیہ دستاویزات کو یہودی پروٹوکولز وثائق یہودیت کا نام دیا گیا۔ انہی دستاویزات کو کہ تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے نہایت رازداری سے کام شروع کیا گیا، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر ان کی یہی سازش جو تھی وہ واضح ہو گئی جو انہوں نے دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے تیار کی تھی۔ یہودیوں نے اس سازش کے انکشاف کے بعد مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے عالمی عدالت انصاف کو پکار کر اپنے بے گناہی کا ثبوت دیا کہ دستاویزات یہودیوں کے خلاف ایک سازش ہیں۔ تو یہی ہسٹری تھی یہودیت کی۔ تو یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم بنی، اور یہ سب سے زیادہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، اور سب سے زیادہ اسی قوم کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے، اور سب سے زیادہ اسی قوم بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اسی مغضوب قوم کی فریب کاریوں اور سازشوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔